اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو فصل ہے، اس فصل میں حضرت مصنف علیہ رحمہ قضیہ کی اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ قضیہ کی دو قسمیں، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ۔ یہاں پر جو نا آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صغرا میں یوں ہوا تھا، صغرا میں کیا ہوا تھا؟ صغرا میں یہ ہوا تھا کہ وہاں پر قضیہ کی تین قسمیں بیان کی گئی تھی، ایک قضیہ حملیہ، دوسرا قضیہ شرطیہ، پھر قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہاں پر بات کو سمجھنا جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر آپ کو بات اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ ذرا توجہ کریں گے تو قضیہ حملیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں، اب یہاں پہ قضیہ حملیہ کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں قضیہ حملیہ اس قضیے کو کہتے ہیں یا اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ہو۔ تو یہاں پر مصنف نے تعریف کیا کی کہ اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم کیا جائے ایک چیز کی ثبوت کا دوسری چیز کے ثبوت کے ساتھ، یا ایک چیز کی نفی کا دوسری چیز کی پہلی چیز سے نفی کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب جس سے ہم نفی کریں گے نا، یعنی یوں سمجھو کہ جو نحوی جس کو مسند الیہ کہتے ہیں نا، منطقی اس کو موضوع کہتے ہیں، اور نحوی جس کو مسند کہتے ہیں، منطقی اس کو محمول کہتے ہیں۔ نحوی جس کو مسند کہتے ہیں، منطقی اس کو محمول کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہوئی قضیہ حملیہ کی، انہوں نے تعریف اس طرح کی، یعنی یا جس طرح آپ جملہ خبریہ ہے نا، جملہ خبریہ یہ منطقیوں کے نزدیک قضیہ حملیہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ منطقیوں کے نزدیک کیا ہے؟ قضیہ حملیہ ہے۔ جو جملہ خبریہ ہے وہ منطقیوں کے نزدیک ہے، منطقیوں کے نحویوں کے نزدیک جو جملہ خبریہ ہے وہ منطقیوں کے نزدیک کیا ہے؟ قضیہ حملیہ ہے۔ اور جو نحویوں کے نزدیک شرط اور جزا پر مشتمل جو جملہ ہوتا ہے وہ منطقیوں کے نزدیک قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، اس کو قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب قضیہ حملیہ کو آپ یوں سمجھیں بسطرح زید قائم۔ اب یہ جو زید قائم ہے یہ نحویوں کے نزدیک جملہ خبریہ ہے جس میں قیام کا ثبوت زید کے لیے ہے، یعنی مسند کا ثبوت مسند الیہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن منطقی اس کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو، جس میں محمول کا ثبوت کس کے لیے ہو؟ موضوع کے لیے ہو۔ اب جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مسند کا ثبوت مسند الیہ کے لیے ہو۔ ٹھیک ہو جی؟ یہ میں مختلف طریقے سے میں نے بات آپ کے سامنے یہ ذکر کر دی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا قضیہ حملیہ جو ہے یہ منطقیوں کے نزدیک تو ہے قضیہ حملیہ، لیکن یہ نحویوں کے نزدیک جملہ خبریہ ہے۔ جی نوشین بن میں نے کیا بیان کیا؟ اچھا جی عادل بھائی آپ نے سنا کچھ؟ جی تھوڑا بیان کیجئے۔ میں نے یہ سنا کہ جو نحویوں کے نزدیک جو مسند الیہ ہوتے ہیں وہی منطقیوں کے نزدیک موضوع ہوتا ہے، موضوع ہوتے ہیں۔ موضوع ہوتا ہے، اور جو مسند ہوتا ہے وہ محمول ہو جاتا ہے۔ یہ بتا رہے تھے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب مانا کرو ذرا۔ اب کہتے ہیں کہ قضیہ دو قسم پر ہے، ایک قضیہ حملیہ دوسرا قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم کریں دوسری جز کے ثبوت کا، یعنی محمول کا ثبوت ہے پہلی جز کے لیے یعنی موضوع کے لیے، یا دوسری جز کی نفی کریں پہلی جز سے،
جس طرح دیکھو زید عالم، یعنی زید جاننے والا ہے یا زید جاننے والا نہیں ہے، تو جزء اول کو موضوع اور جزء دوم کو محمول کہتے ہیں۔ اور قضیہ حملیہ کی جو ہے نا کیا ہے کہ بہت ساری انواع ہیں، یہاں پر انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک قضیہ حملیہ شخصیہ، نمبر دو قضیہ حملیہ جو ہے نا آگے آئے گا وہ محصورہ، اور قضیہ حملیہ محملہ۔ تو قضیہ حملیہ شخصیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع جزئی حقیقی ہو، اس کا موضوع کیا ہو؟ جزئی حقیقی ہو۔ جیسے دیکھو زید انسان، تو یہاں پر زید جو ہے یہ موضوع ہے اور جزئی حقیقی ہے۔ وزید لیس بحمار، کہ زید گدھا نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ زید جزئی حقیقی ہے۔ اور دوسرا قضیہ محملہ کس کو کہتے ہیں؟ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع کلی ہو، جس کا موضوع کیا ہو؟ کلی ہو، اور لفظ حاصر سے خالی ہو۔ آخر میں بتاتا ہوں کیا ہے حاصر سے خالی۔ جیسے دیکھو الانسان حیوان والانسان لیس بحجر، تو یہاں پر الانسان حیوان، یہاں پر انسان کلی ہے، اور یہ جو لفظ حاصر سے جو ہے کیا ہے کہ خالی ہے۔ آگے چلتے ہیں، وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تیسرا جو ہے نا کیا ہے قضیہ حملیہ کی تیسری قسم کیا ہے؟ قضیہ حملیہ محصورہ۔ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں لفظ حاصر موجود ہو، اور لفظ حاصر چار ہیں۔ نمبر ایک کل، حاصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ کے جو موضوع کا احاطہ کرنے والا ہو، جو الفاظ موضوع کا احاطہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو لفظ حصر کہا جاتا ہے، ان کو لفظ حاصر کہا جاتا ہے۔ جس طرح دیکھو میں کہوں کل انسان حیوان، تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ سارے انسان۔ اب کل نے موضوع کے سارے افراد کا احاطہ کر لیا، اس کو کہتے ہیں لفظ حاصر۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ حاصر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ دوسرے کیا ہے کہ بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ ان بعض نے حیوانات میں سے بعض حیوانات کو نکال دیا۔ بعض نے کیا کیا؟ بعض حیوانات کو نکال دیا، کہ بعض حیوان انسان ہیں، سارے حیوان انسان نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات سید سفیان صاحب؟ جی حضرت، قضیہ محصورہ کی تعریف کر رہے، اس میں جیسے کلو انسان و حیوان، تو ہر انسان حیوان ہے۔ اب آپ بعض کی تعریف کر رہے تو بعض حیوان انسان نہیں ہے بولنا چاہ رہے؟ ہاں، بعض حیوان انسان نہیں ہے نا، یہ صحیح جی نہیں جی ہے؟ حضرت، صحیح نہیں ہے۔ بعض حیوان انسان نہیں ہے نا؟ ہاں انسان نہیں ہے حضرت، انسان حیوان تو ہے مگر ہر حیوان انسان نہیں ہے بولنا چاہ رہے بعض کی ہاں، لفظ سے۔ سارے انسان حیوان تو ہیں، لیکن سارے حیوان انسان نہیں ہیں۔ بالکل جی نشین بہن، آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ یہ حضرت یہ مجھے سمجھ میں بالکل یہ مثال تو آئی، لیکن جو تین آپ نے اس کے ٹائپس بتائے نا وہ مس ہو گئے مجھ سے۔ نمبر اچھا، پہلا جو وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک قضیہ حملیہ شخصیہ، قضیہ حملیہ محملہ، قضیہ حملیہ محصورہ۔ قضیہ حملیہ شخصیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس اس کا موضوع کیا ہو؟ جزئی حقیقی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور شخصیہ قضیہ حملیہ محملہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع کلی ہو اور وہ لفظ حاصر سے خالی ہو۔ حضرت لفظ دوسرے کا نام کیا ہے؟ قضیہ حملیہ محملہ محملہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا کچھ اتا پتہ نہ ہو، کہ بھئی اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ محمد، محملہ جو محمل چیز ہوتی ہے نا، جو بیکار چیز جو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے صحیح ہے۔ میں کہوں الانسان حیوان، تو اب آپ ڈاؤٹ میں پڑ جائیں گے نا کہ بھئی پتہ نہیں سارے انسان حیوان ہیں کہ بعض انسان حیوان ہیں، تو یہ یہ جو لفظ مثال حسد بھی خالی ہے نا۔ یہ جو مثال آپ نے دی کلو انسان حیوان، یہ مثال آپ نے کس ٹائپ میں دیے؟ یہ قضیہ محصورہ۔ حملیہ محصورہ۔ قضیہ حملیہ منصورہ میں، ٹھیک ہے، کل انسان حیوان ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف میں کہوں الانسان حیوان، تو اب آپ الانسان بتائیے کہ آپ ڈاؤٹ میں پڑ جائیں گے نا کہ پتہ نہیں کہ سارے انسان حیوان ہیں کہ بعض انسان حیوان ہیں۔ الانسان تو ایک انسان کی بات ہو رہی ہے نا؟ نہیں، انسان کلو ہے، انسان کلو۔ کلی تو ہے نا۔ ٹھیک ہے ہاں، یہ مثال آپ نے کس میں دیے؟ یہ مثال دی قضیہ حملیہ محملہ میں۔ اچھا، الانسان حیوان۔
ٹھیک ہے، دیکھو یہ میں بتاؤں گی ڈاؤٹ میں، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ہاں یہ اس کا موضوع کلی ہے، اس کا موضوع کیا ہے، موضوع کلی ہے. لیکن لفظ اثر سے خالی ہے. لفظ اثر یعنی ایسا حسن لفظ کہ جو اس کا احاطہ کرنے والا، اس موضوع کا احاطہ کرنے والا، اس سے خالی ہے یہ. اب سمجھ ٹھیک میں ہے جی. آیا. اب پہلی مثال کی کوئی قضیہ حملیہ شخصیہ کی کیا مثال دی آپ نے؟ جیسے زید الانسان، اس کا موضوع جزئی حقیقی ہے. اچھا، یہ خاص زید کی بات ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. شخصیہ اس کے مطلب بعد شخص فرد واحد کی بات ہو رہی. ہوں ٹھیک ہے. اب نامے سے معاملہ کا مطلب ہے جو ایسے ڈاؤٹ فل ہو یا مطلب کھاتے میں نہیں لاتے ہم جس کو، اور وہ جو ہے محصورہ میں جو ہے نا کل انسان حیوان. ٹھیک ہے، یہ پورے کو کور کر رہا ہے. اچھا، ایک آپ نے اور چیز بتائی، ایک تو بتائی کل انسان حیوان، یہ بات صحیح ہے. کل انسان لیکن حیوان. جی جی، کل انسان حیوان. پھر آپ نے ایک دوسری بات کہی، کلو حیوان انسان. اب یہاں پہ تو ایک غلط چیز آئی ہے. بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان ہے، کل نہیں، بعض. اچھا، واو آ گیا نا بعض سر. انسان حیوان ہے. یہ آپ نے کس چیز میں سمجھانے کے لیے مثال دی تھی؟ یہ مثال دی کہ لفظ اثر ہے نا، لفظ اثر، ہاں لفظ اثر موجود ہے نا یہاں پر. لفظ اثر جو ہے نا وہ چار ہیں. ٹھیک ہے، ایک اچھا، کل، دوسرا بعض، تیسرا لا شیء، چوتھا لیس بعض. اب کل کی مثال جیسے یہ کل لکھے ہوئے انسان ہیں. حیوان، یہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پی ڈی ایف بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ صحیح رہے گا. ہاں، جیسے کل انسان حیوان، تو اب یہ یہاں پر انسان جو ہے نا کہ کل موجود ہے. بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہے. ولا شیء من الانسان بعجل، کہ انسان میں سے کوئی بھی پتھر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بعض الحیوان لیس بانسان، اور بعض حیوان انسان نہیں ہے. اور لیس بعض الحیوان بانسان، اور بعض حیوان انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی جی. جی جی حضرت. جی ہاں، کلیئر ہے، صحیح. یہ آپ کا جو ہے وہ ابھی اس کا سبق پورا ہو